غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان اللہ. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سر. انتہائی قابل صد احترام و صد عظیم و تکریم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، گزشتہ دو جمعہ تو پہلے میں ایک خطبے دے اندر تساں حضرات دے سامنے ایک گفتگو، ایسی گفتگو جڑی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دی ایک صحابیہ دی ہوئی ہے، اُن دا تذکرہ کر رہے ہم. نتیجہ اُن دا اے بیان کیتا ہے کہ اے جڑا اللہ دا دین ہے، اے دین نہ کوئی نبی بنا سکدے، دین نہ کوئی ولی بنا سکدے، نہ کوئی غوث و قطب اس دین کو بنا سکتے، بلکہ دین وہ ہے جڑا کہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ نازل فرمے دے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، اور آپ اگھاں والا انہی تشریح توضیح کر کے وہ امت دے سامنے پیش کر دیں. ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام دے سب تو اول جڑے مخاطب ہیں او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت عظام ہیں. اہل بیت واسطے لازم ہے کہ اہل بیت صحابی بھی ہوں دے. صحابی مین جے کو نبوت دی صحبت حاصل ہوئی ہوئے، نبوت دی صحبت حاصل ہوئی ہوئے، اور صحبت نبوت ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے کہ جے کو اعمال دے ترازو دے اندر نہیں تولیا ویدا، بلکہ وہ نسبت محمدی دے اندر سارے دا سارا کم ہوئے دے. اسے واسطے ولایت کسبی چیز ہے،
کیا معنی؟ یعنی محنت کر کے کوئی بھی بندہ وہ ولی بن سکتے، غوث بن سکتے، قطب بن سکتے، ابدال بن سکتے، اگرچہ گناہ گار ہے رب توبہ دی توفیق عطا فرمائیے، اس دے بعد اس سب شے چھوڑ چھاڑ کے لو اللہ دے نال لائیے، لو حضور دے نال لائیے، اور غلامی نوکری صحابہ و اہل بیت دی کیتیے، ولی بن سکتے۔ تو ولایت ہی کسبی چیز ہے، جبکہ صحابیت جڑی ہے یہ وہبی چیز ہے، یعنی یہ عطا کیتی ویندی ہے، یہ محنت نال کسب نال نہیں آ سکتی، یہ صرف او خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاتا، اللہ نے انہاں دے کھاتے دے اندر صحبت نبوت لکھ لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس واسطے یہ میرا ایک جملہ یاد رکھا ہے نوجوانوں، تو آپ لوگ تاریخاں سنے دیں، تاریخ 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 تاریخ، کتاباں فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب، صحابہ کو تاریخ دے آئینے چ نہیں پڑھنا، صحابہ کو کتابوں دے ترازو چ نہیں تولنا، صحابہ کو اگر دیکھنے تو قرآن دے آئینے چ دیکھنے، قرآن دے شینے چ دیکھنے، کیونکہ اللہ پاک فرمے دے کہ میں انہاں کو مزین کیتے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں لکھ دیتے میں کتب فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دے ہوتے، انہاں دے دلاں دے ہوتے۔ ہن لکھن والا کتبہ کتابت کرن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگوں اگر صحابہ دی مخالفت کرے سوں تو بات خدا نال مخالفت ہے، ایمان تو انہیں لکھے، یہ تو کہنے نہیں لکھیا، یہ آیت ہے قرآن دی، میری گال نہیں، مولوی دی گال ہوئے نہ منو بے شک، لیکن جڑا اللہ دے قرآن کو نہ منے سی وہ کیا بنوے سی؟ کفری چلا وے سی، کتا چلا وے سی؟ کفر دے اندر چلا وے سی۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے انہوں نے دلہ تے ایمان لکھے، مرد ہیں یا عورتیں، انہوں کو اعمال دے ترازو چ نہیں تولنا، قرآن دے آئینے چ دیکھنے، نسبت محمدی چ دیکھنے کہ انہوں دی نسبت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی گئی ہے، بس یہ جیری نسبت جیلے تھی گئی ہے نا، دن قیامت دے اللہ انہاں کو نوازہ نہ پوچھ سی، روزے نہ پوچھ سی، حج نہ پوچھ سی، زکاة نہ پوچھ سی، صدقات و خیرات نہ پوچھ سی۔ کیوں؟ حضور فرمیندن تو ہارے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرا ایک صحابی مٹھ بھر جاؤ خرچ کرے تو آدھا احد پہاڑ سونا ایدے مٹھ بھر دا مقابلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اعمال انہاں کو نہیں پوچھئے چلے۔ حدیث پاک دے اندر ایک واقعہ ہوندے کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تو بہر پہاڑ دے اندر خلا دے اندر موجود ہیں کہ اچانک میرے محبوب ایک دن ایک بدوی ہے، عربی ہے، اٹھ دے اٹھتے سوارے، چہرے تے ہوائیاں مردیاں ودیاں، کپڑے میلے کچیلے، پگڑی میلی کچیلیے، اور بڑیاں عجیب نگاہاں دے نال، عجیب جے نگاہاں دے نال، دائیں بائیں سجے کھبے دے
جب حضور علیہ السلام دا سامنا ہوئے اپنی اٹھنی تے ہوئے سوار پوچھ دے میں جناب مدینہ طیبہ دے اندر مننے بلکہ اس ویلے مدینہ دا نام یثرب آدھے یثرب دے اندر مننے میرے آقا نے پوچھیا دور تو آیا ہویا مسافر لگتے بہر تو آیا مسافر لگتے خیر تے تیریاں نگاہاں میں لگ دیاں جی میں کہیں چیز دیاں کو تلاشیوں میں کہیں چیز کو تلاش کرے دیاں ودیاں میں خیر تے وہ آکھن لگا ہاں میں یثرب دے اندر بجنا چاہتا میں سنے بھی اتحق نبی ہے جدا نام محمد رسول اللہ میں ہونا دی تلاش دی اندر جنگل بیابان مارے پھرنا میں اس علاقے دا نہیں یمن دے علاقے تو چلنا رستے بھول گیا کافی دن ہو گئے بھوکا بھی ہاں تے پیاسا بھی ہاں میں اس نبی دا چہرہ دیکھنا چاہتا انہوں دی زیارت کرنا چاہتا اس واسطے میری نگاہ دی اندر تو کو تلاش نظر آندی پئیے کسے چیز دی میرے آقا نے فرمایا اے شخصا اگر وہ محمد جس دی تلاش دے اندر تمہیں دیکھو اتھائی مل بنجے آدھے اس تو بڑی گل کیڑی ہو سی ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں جنہ دی تلاش دے اندر جنگل میں بیابان پہاڑ تو مارے سفر کی تن وہ محمد تیرا سامنے ہے میں ہی محمد رسول اللہ جب میرے آقا نے انہیں سامنے اعلان نبوت کی تے صحابیہ دے میرے آقا دا جڑا ساتھی آئی یہ بندہ عربی بدوی اپنی اٹھنی کو حضور علیہ السلام دے دائیں بائیں گھمامن لگ گئے سجے کھبے گھمامن لگ گئے مہاری دے حد دے اندر آئی ہر زاویے دے نال میرے آقا دا چہرہ دے دے سیند روح انور دے دے سیند بازو دے دے سیندیاں انگلیاں دے دے سیند وجود مسعود دا اچھے طریقے نال مطالعہ کرے دے ہوئے اپنی اٹھنے کو بسی میں گھومے دا کھڑے کہ اچانک اے اٹھنی تو اندہ پیر بد کے جو ہی پیر بد کے اے ڈٹھے سرد بل زمین لے ہوتے آئے حضور علیہ السلام نے جلدی اس شخص کو اس عربی بدوی کو جا کے اپنی جھولی دے اندر سمائے انہی شاید کچھ گردی دی ہڈی کو فریکچر آ چکیا میرے آقا دی جھولی دے اندر جونی سر رکھے تھوڑی دیری گزریے انہی آنکھیں میرے آقا دے چہرے تے مرتکزن اٹھائیں جانے آفرین سپرد کر دیتی ہیں تے حضور علیہ السلام نے جب ہی کو ڈٹھے کہ اے دنیا تو رخصت ہو گئے اپنے صحابی کو میرے آقا فرمینل میاں اگر دنیا تے کہنے جنتی انسان دیکھنا ہوئے کہ جنتی کیسے ہو سر فرمایا ہی بدو عرابی کو دیکھے چاہ صحابی نے واقعہ آ کے مدینہ طیبہ دے اندر بیان کیتے ہن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان دے نہیں پہچان دے نہیں نا دا پتہ نہیں کونی کتھوں دا ہے لیکن جب انہیں نسبت میرے آقا دے نال جوڑیے تے جھولی دے اندر ہاں کلمہ بھی پڑھ گی دے حضور علیہ السلام دے ہوتے تو یہ کو نہ نماز دا موقع ملے نہ روزے دا موقع ملے نہ حج و زکوٰۃ دا موقع ملے نہ صدقات و خیرات دا موقع ملے نہ قربانی دا موقع ملے لیکن حضور فرمے دے پائن جائیں جنتی انسان دیکھنا ہوئے ہی کو دیکھے یہ کیا ہوئے کہ صرف حضور علیہ السلام نال نسبت ہو گئی صحیح نال کیا ہوگی نسبت ہو گئی ہے صحبت میرے آقا دی اگرچہ تھوڑی دیر واسطے آئی لیکن میسر آ گئی ہے تو پھر یہ لوگ جڑے ہن انہاں دے جڑیاں گفتگواں ہوندیاں ہن گال میں ابتدائچ کیتی آئی کہ وہ ایک مائی صاحبہ
حضور دی بانی صحابیہ تے حضور دی جڑی گفتگو تھی ہے ان گفتگو کو اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتے. کیا بنا دیتے؟ حصہ بنا دیتے قرآن دا. اگرچہ گفتگو دے جملے بھی کچھ تیز تلخن، جملے بھی کیویں ہن؟ تیز و تلخن، تند و تلخن. ایویں جویں کو بندہ آپس دے اندر جھیڑا کریں دے. بات بھی اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ اللہ نے ان سورت دا نام بھی سورت مجادلہ رکھ چھوڑے. سورت مجادلہ جی تُس آدھے نا جنگ و جدل، اے جدل کو لو جی، جنگ یعنی جنگ جدل لڑائی جھگڑا. تو یہ حضور علیہ السلام نال ذرا تیز تیز علیہ دی پئی ہے، تکھی گفتگو کرے دی پئی ہے، بار بار علیہ دی پئی ہے، ولا ولا علیہ دی پئی ہے. تو اللہ نے یہ کو محسوس نہیں کیتا، مائنڈ نہیں کیتا. صحابہ ہستیاں ہی ایسیاں ہیں کہ انہاں دی کوئی بھی گال ہوئے نا اللہ پاک محسوس سنو نا محسوس نہیں کرے دا. انسان کدیں بھولی تھی ویندی آئی، کدیں بھولی تھی ویندی آئی، خطا بھی تھی ویندی آئی بتقاضۂ بشریت. کیونکہ نبیوں ہے جڑا گناہ کولو معصوم ہوندے تے صحابی وہ ہوندے جڑا گناہ کولو محفوظ ہوندے. اللہ حفاظت کریں دے لیکن پھر بھی کریں بتقاضۂ بشریت کوئی بھول تھی گئی. وقت بندے ناراض تھی ونجن، اگر حضور بھی ناراض تھی ونجن تو اللہ صحابہ دا آپ سفارشی بننے دے. سبحان اللہ. ہن اتھوں اندازہ کرو صحابہ دے تقدس دا، مقام دا، شان دا، عظمت دا، رفعت دا، بلندی دا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اعلان کیتے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، او جہاد دی طرف. غزوہ میرے آقا آپ بھی چلتے پین، صحابہ تیاری کی تھی حضور دے نال نال چل پین، چل پین، چل پین. ترے صحابیاں انہاں دے کول سواریاں اچھیاں ہن، باغ انہاں دے پکے کھڑے ہن، کھجوراں دے اچھے بہترین گھوڑے گھر دے اندر کھڑے ہن. تائے انہاں نے آکے اے پیدل ویندے پین، ساریاں سواریاں اچھیاں ہن، چلو اساں 3 دن بعد چلے ویسوں، 4 دن بعد چلے ویسوں تے انہاں کو مل ویسوں، پہنچ ویسوں. ارادہ دل دے اندر اے نہیں کہ حضور دے فرمان دا انکار ہوئے یا حضور علیہ السلام دے حکم دی تعمیل نہ کرنی ہوئے. بس ارادہ پختہ ہے لیکن یہ دل دے اندر آئے سارے کول تے اچھیاں سواریاں ہیں، چنگیاں سواریاں ہیں. ایڑ لے سوں جس وقت وہ پہنچ سل اساں بھی پہنچ وے سوں میدان جہاد دے اندر حضور دے کٹھے تھی کہ نال نال جنگ بھی لڑسوں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ دا کرنا ایسا ہویا ابو جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ دے انہاں تسلیم کر گی دے فتح حاصل ہو گئی ہے. تے میرے آقا بمائل صحابہ دے لشکر دے واپس آ گئے. اجل حضور مدینہ طیبہ تو بہر بدن تائے تے انہاں نے بھی نعرے سنن تیار کا ہو کے ایک گھوڑیاں دیاں کنڈوں تے بیٹھ چکے ہیں کہ اصب ویندے پائے ہیں، چلتے پائے ہیں. تب حضور واپس مدینہ طیبہ آ گئے. انہاں حال احوال کی دے کہ جناب انہیں فتح ہو گئی ہے، انہاں تسلیم کر کی دے. حضور علیہ السلام کو خبر دیتی گئی ہے. سید نے پوچھا فلاں 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 فلاں
وہ کیوں نہیں آئے؟ آقا امن دا ارادہ تھا ہانے لیکن آئے کوئی نہیں، اتنا ہی رہ گئے، ہن تیاری کی تھی کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں تعمیل ارشاد دے اندر دیر کی تھی ہے، تعمیل حکم دے اندر دیر کی تھی ہے، فلہذا انہاں دا سوشل بائیکاٹ کرو۔ کیا کر دو؟ سوشل بائیکاٹ، الا بول بند، سلام کلام بند، لینا دینا بند، معاملات ختم، نہ کوئی سودا دے وے نہ گھنے، بس ہن صحیح دا حکم ہے۔ اہل مدینہ پورے اے جیڑی گلی تو ونجن صحابہ رخ پھیر گھنن، نہ کوئی سلام دا جواب دے وے، نہ انہاں نال علاوے نہ بولے نہ کلام کرے، حتیٰ کہ جس وقت مدینہ طیبہ دے اندر ایک گل مشہور ہو گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہاں دے نال سوشل بائیکاٹ دا اعلان کیتے، انہاں دیاں گھر والیاں نے سائیں دو پیغام بھیجے، آقا سارے واسطے کیا حکم ہے، کیا اساں انہاں کولو بستر علیحدہ کر گنوں، تھاں بھانڈے علیحدہ کر گنوں، کیا ساگو طلاق تے نہیں ہو گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تسا بھی انہاں دے نال سلام کلام بند کرو، باقی طلاق نہیں ہوئی۔ انہاں طرح صحابہ نے جب اتنا حال ڈٹھا، یہ مسجد نبوی دے ستونہ دے نال آ کے تے بہ گئے، دن رات اللہ دے حضور رومن دھومن، تضرع عاجزی اور معافی رب دے کول منگنا شروع کر دیتی ہے۔ انہاں دا رومنا دھومنا جب آسمان تے پہنچے، ہن حضور تے دے دیاں سامنے بھئی اے رو دے ودن، علیحدہ بلیدہ انہاں نال کوئی نہیں ہے، سائیں ناراض ہن، وقت مالک کائنات نے جبریل کو بھیجے، کیا کو بھیجے؟ جبریل کو بھیجے، قرآن کھلنا ہے، اللہ نے راز رکھے، پردہ رکھے، نانی گدا، کیونکہ قرآن قیامت دی صبح تک اگاں چل رہا، نانی گدا، بلکہ آیت یہ قرآن دی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ فرمایا اترائے بندے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثلاثہ عربی دے اندر ترائے قوادن، خلفو جڑے پچھو رہ گئے ہن تے حضور دے فرمان دی تعمیل دے اندر انہاں کول دیر ہو گئی آئی، انکار نہ نے کیتا، تعمیل دے اندر دیر ہو گئی آئی، تے میرے محبوب تسا انہاں تے ناراض ہوئے وے تے اللہ دی زمین انہاں تے تنگ پہ گئی ہے، زمین خدا تنگ پہ گئی ہے، ہن انہاں رجوع کیتے اللہ دو، ثم تاب علیہم، جب اللہ دو رجوع کیتے میں اللہ پاک فرمیندے میں انہاں دی توبہ قبول کر گیتی ہے، انہاں دی توبہ قبول کر کے انہاں دی بھول کو میں معاف کر چھوڑے بھی، اللہ دے میرے حبیب میں بھی نہ کو معاف کیتے تے تو سبھی نہ کو معاف کرو۔ سفارش کون بیا کریں دے؟ اللہ۔ سفارش کون کریں دے؟ اللہ۔ اگر کہیں بھول ہوئیے نسیان ہوئے،
عمدن نہیں، جان بوجھ کے نہیں. غلطی ہک ہوندی ہے عمدن جان بوجھ کے، ہک ہوندی ہے بھول، وہ انجانے چ تھی ویندی ہے. نسیان وہ انجانے چ تھی ویندے. تے صحابہ دی جڑی جماعت ہے نا انہاں کول بھول ہوندی ہے انجانے چ. عمدن تے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کریں یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی حکم عدولی کرن. یہ صحیح جو مدینہ منورہ ویندے پین، ایک صحابی انہاں دے دروازے دے اگوں پردہ لٹکدا کھڑے. پردہ بھی ذرا قیمتی ہا. حضور علیہ السلام نے ڈٹھے فرمائے نے واہ واہ میرا اللہ، ہکڑے او لوگ ہیں جنہاں کول پاون دے کپڑے کوئی نہیں، تے ہکڑے او لوگ ہیں جنہاں دے دروازے کپڑے پاتی کھڑن. دروازیاں تے ایسے قیمتی پردے لٹکدے کھڑن. سائیں واپس آ گئے. یہ صحابی جو گھر دعائیں، ایک بے صحابی نے آکھے تہاڈے این عمل کو حضور نے پسند نہیں فرمایا. اے پردے دا لٹکنا فرمایا اے ناپسند سائیں نے کیتے. تے حضور نے اے جملہ آکھے. اے صحابی گئے فوراً پردے کو لہائے نے، لہا کے تندور دے اندر جلائے نے. جلا کے بعد حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ گئے. آقا جڑا پردہ تہا کو ناپسند ہا میں ان کو اتار کے تے جلا کے آیا تندور دے اندر. صحیح نے فرمایا میاں جلایا کیوں ہوئی؟ جلاونا نہ ہا بلکہ کہیں غریب مسلمان کو دے دے میں ہا ہوں دے کم آ بنجے ہا. عرض کرن لگے آقا جڑی چیز کو تسا ناپسند فرمائے میں او دا وجود بھی برداشت نہ کر سکتا. تو پھر اسائیں دے فرمان دا انکار کیویں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. بھول ہو ویندی، نسیان ہو ویندے. پھر جنن کہیں بھی نسیان تھائے، جنن کہیں بھی بھول تھائیے، اللہ خود آپ سفارشی بن گئے. اللہ آپ اساں غلطیاں ودے کڈھیں دے ہیں صحابہ دیاں، جرح ودے کریں دے انہاں دے ایمان دے اوتے. ٹھیک ہے نا. یہ ہن 18 ذی الحجہ آ رہی ہے. یہ یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان ذو النورین دا. کہندا یوم شہادت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. ہنے تو سوشل میڈیا دے اتے خرافات ہیں جڑیاں حضرت عثمان دے بارے شروع ہیں کہ جناب وہ این ہن وہ این ہن وہ این ہن خائن ہن غاصب ہن فلاں ہن یہ ہن وہ ہن. اور نعوذ باللہ اس بغض دے اندر انتہا یہ کر دیتی گئی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں، دو لخت جگر، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، انہاں دا بھی انکار کر کے کہ نعوذ باللہ یہ حضور دیاں بیٹیاں نہ ہن بلکہ حضور دیاں سکویاں ہن. سمجھ آ رہی؟ اس بغض دے اندر کہ دشمنی تے حضرت عثمان نال، بغض تے حضرت عثمان نال، لیکن حضور دی بیٹیاں دا انکار اس بغض دی وجہ کر کے. مسلمانوں تھوڑا جہاں میں اگر غور کرو، اگر ساری بیٹی کو کوئی بیا بندہ بے باپ نال منسوب کرے، ان کو بیا باپ نہیں کھاوے، بیا پیو نہیں کھاوے، ساگو برداشت ہو سی؟ چپ تھی کہ ہکڑو صوفیہ لیندن بقایا بھائی ٹھیک ہے برداشت ہو سی پیا، ہو سی پیا.
ہے نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. غیرت دا تقاضا ہے چے جائے کہ نبوت دی بیٹی اور حضرت ام کلثوم تو وہ بیٹی ہے. یہ میری گل یاد کرائے. اساں لوگ چونکہ مولویاں دی اہمیت نہیں ہوتی نا ذہن وچ، سارے لوگ اپنے عقیدے کو یاد نہیں رکھیں دے، گال نہیں کریں دے، چپ رہن، اہمیت نہیں دیں دے. جبکہ انہاں لوگاں دے اندر یہ شے ہے وہ کوئی بھی اپنے ذاکر دی مولوی دی گال سن دین، وہ دل دی تختی تے لکھ دین. کل میں ایک تقریر سن رہا ہوں ایک مولوی دی، وہاں کہ دیکھیں میں صد سلام کہتا ہوں اپنی قوم کو، بچوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو کہ وہ چھٹی کلاس سے کتاب میں صحابہ یا اہل بیت کو پڑھتے رضی اللہ عنہ ہیں، لکھتے رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن ان کا ایمان جو ہے جب وہ بولتے ہیں تو رضی اللہ نہیں بولتے، علیہ السلام بولتے ہیں. میں تھوڑا وقت زیادہ گندا پیا لیکن ضروری مسئلہ ہے سمجھیں دا پیا. القابات جڑے ہیں نا وہ اللہ نے دیتے ہیں. نبی دے واسطے لفظ علیہ السلام، نبی دے واسطے کیا ہے لفظ؟ سارے بولو علیہ السلام. نبوت دا خاصہ ہے علیہ السلام. صحابی دا خاصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. یہ قرآن نے آکھے جتھا بھی آکھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. خدا نے صحابہ و اہل بیت واسطے جڑا لفظ استعمال کیتے ساکو بھی وہ استعمال کرنے. قرآن دے رضی اللہ عنہم ایک مقام نہیں، کئی مقامات ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نبوت دا خاصہ ہے علیہ السلام. اسا کہیں غور نہیں کیتا، اسا نبی واسطے بھی علیہ السلام، حضرت علی واسطے بھی علیہ السلام، حضرت امام حسین واسطے بھی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ کوئی فرق اسا میں اپنے سنی نوجوانوں کو عرض بیٹھا کریں نا، اماں دی جگہ بھیڑ گن سکتی؟ بھیڑ دی جگہ بیٹی گن سکتی؟ اور بولو تو صحیح بھائی، گن سکتے؟ نہیں گن سکتے. بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی ہے، اماں اماں ہے. مقام مرتبہ ساریاں دا ہے لیکن فرق مراتب ہے، فرق درجات ہے. ہر ایک کو جڑا درجہ شریعت نے دیتے، دین نے دیتے، اسا ان دے مطابق چلتے ہیں. بندہ مسئلہ پوچھے مولوی صاحب گھر وچ عورت ہے دیکھ سکتا، میں کہ عورت اماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت گھر والی بھی ہے. دیکھو فرمایا جب بیٹی کو دیکھو رحمت دی نگاہ نال دیکھو، جب بھیڑ کو دیکھو شفقت دی نگاہ نال دیکھو، جب اماں کو دیکھو عاجزی دی نگاہ نال دیکھو، جب گھر والی کو دیکھو تو محبت تے حکومت دی نگاہ نال دیکھو. نگاہ نگاہ دے اندر کیا ہے؟ نگاہ نگاہ دے اندر فرق ہے. تو وہ آکھن لگا میں سلام پیش کرے نا اپنے قوم دے بچیاں کو، وہاں کہ میں ٹیچر ہم. ایک بچے نے علیہ السلام لکھے چاہ، ممتحن نے نمبر کٹ گدن یہ کتاب وچ رضی اللہ عنہ یہ علیہ السلام لکھے، وہ فیل تھی گئے. اساں بچیاں کو سمجھائے، وہ پڑھ دے رضی اللہ ہیں، لکھ دے رضی اللہ ہیں، لیکن عہد علیہ السلام ہیں.
انہاں کو سلامے انہاں نے دل تے لکھے اساں جڑی گال تہاں کو سمجھاؤں تساں اینوں سن دے وے تے اینوں میں گزارش کر رہا ہوں امت دیاں جتنی ابھی عورتیں ہیں حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر انہاں وچوں میرے آقا نے فرمایا کہ دو عورتاں ایسیاں ہیں جنہاں دا ڈائریکٹ نکاح اللہ نے کیتے ڈائریکٹ انہاں وچوں حضور علیہ السلام دی ایک بیوی زوجہ محترمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا قرآن عہدے کے زوجناکہا اے میرے حبیب انہاں دے نال میں اللہ نے تہاڈا نکاح کر چھوڑے زوجناکہا الفاظ قرآن دے تے ایک حضور علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ ام کلثوم کہ جب حضرت رقیہ دی وفات ہو گئی حضرت عثمان انہاں دے غم دے اندر روندے ہن حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر میں نبی دیاں آج 40 بیٹیاں ہوں ہا میں عثمان دے نکاح شڈے وہاں تب جبریل آسمانہ تو اترے اور حضور علیہ السلام حضرت عثمان دا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑن جبریل آ کے عرض کریں دے آقا عثمان کو خوشخبری دیو اللہ فرمیندہ پہ کہ تواڈی لخت جگر دوسری دا میں اللہ نے خود نکاح عثمان دے نال کر چھوڑا۔ یہ دو عورتاں احادیث صرف انہاں دا تذکرہ آئے کہ ڈائریکٹلی انہاں دا نکاح کہیں کیتے اللہ نے کیتے تے اساں ہنے تو اعلان کھڑے کریں ہیں کہ نعوذ باللہ اے حضرت عثمان دی جڑی گھر والی ہیں اے حضور دی بیٹی نہیں ہیں بلکہ حضور دی سکوئی ہیں العیاذ باللہ بیٹی نبی دی بھئی حقہ ہے۔ سمجھاں دی بھی کچھ خیال کرے سو توجہ فرمے سو گال وہ ابتدائی اتھائی رہ گئی ہے جتوں میں مضمون شروع کی تھی ودامی جمعہ دا وقت ایویں ہوں دے وقت حضرات بھی کیونکہ دیر نال تشریف گنا دے گال پوری نہیں سی سکتی پونے 3 تھی گئے جمعہ دی نماز پڑھ دیں صرف ایک مصرع تو کو فاروق جڑا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا سنے دے شان زی شان تو جانوارا میں عثمان زی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں سبحان اللہ کو چل میں عثمان زی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں میں عثمان زی شان تو جانوارا جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی جنوں شرف ملیا نبی دی دمادی تھئی گھر محمد دے 2 بار شادی ہوئی گھر محمد دے 2 بار شادی جندے سر تے سجدی چادر حیا دی جندے سر تے سجدی چادر حیا دی نہیں شرم کیتا نہ بوز مارا نہ قرآن ناطق نو پڑھ کے ڈٹھوئی
نہ قرآن ناطق نو پڑھ کے ڈٹھوئی اے بھیا تیری زمان کہہ کیتے ہوئی نہ حسنین تو اس دی عظمت پوچھوئی نہ حسنین دی اس تو عظمت پوچھوئی دیتا در تے پہرا جنا پہر دارا میں عثمان ذی شان